نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور صبر کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی، جاؤ جی پری ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر آپ بیان کرنے لگے کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے چلا۔ جب ہم بیدا تک پہنچے تو سامنے ایک بیبول کے درخت کے نیچے چند سوار نظر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر جب اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ چلیے امیر المومنین بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیر ایک قصہ تو ہو چکا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے صاحب۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مجھ پر روتے ہو، تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت پر ہوا جس کے مرنے پر اس کے گھر والے رو رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹ بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوح و ماتم کیا جائے تو وہ اسی نوح کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری احادیث کی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور جزاک اللہ لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔